السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے آج کل شروع کیا ہوا ہے جو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں، ان کے بارے میں ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل کی جو ویڈیو تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ڈسکس کیا، اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہاں جی، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، وہ اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھے ایمان لے کر آئے تھے، لیکن کفار نے ان کو اتنا زیادہ پریشان کیا کہ انہیں مکہ چھوڑ کے وہاں سے جانا پڑا، اور ایبیسینیا جو ایک جگہ ہے، ایک ملک ہے، وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ جب وہ لوگ ایبیسینیا میں شفٹ ہو گئے تو وہاں پہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہسبینڈ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر ان کو مجبوراً جو ہے نا مکہ واپس آنا تھا۔ لیکن حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی ڈر لگا رہتا کہ اگر میں مکہ واپس چلی جاؤں گی تو وہاں جو میری اہل و عیال ہے، میری فیملی ہے، وہ مجھے پریشان کریں گے اور مجبور کریں گے کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔ اس وقت تک جو ہے نا جو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لاڈلے چچا تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے، ان کا دھیان رکھنے کے لیے، ان کے گھر بار کا، ان کے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ان کو نصیحت کی، ایک مشورہ کیا کہ آپ جو ہے نا سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی تھیں، اور بتاتے ہیں کہ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بہت ایمان والی، بہت سخاوت کرنے والی عورت تھیں۔ ایک جو ہے نا بڑا ہی مزیدار واقعہ ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جس سے انسان کا یقین بڑھتا ہے اللہ پہ، اس کے پیارے حبیب پہ اور اسلام پہ، کہ جب حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خامند زندہ تھے تو انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ کے گرا ہے۔ انہوں نے صبح اٹھ کے وہ خواب اپنے ہسبینڈ کو بتایا جو ان کے پہلے ہسبینڈ تھے، جن کی وفات ہو گئی تھی، ان کی زندگی میں انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو انہوں نے جب اپنے ہسبینڈ کو یہ خواب سنائی تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ اگر تو واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاند کا ٹکڑا تمہاری گود میں آ کے گرا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنو گی، تمہارا ان سے نکاح ہوگا۔ اور اکثر حدیث کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس دن حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا اور اپنے ہسبینڈ کو تعبیر سے انہوں نے بتائی، اور انہوں نے تعبیر ان کو اس خواب کی بتائی، اسی دن ہی ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بیمار پڑ گئے تھے، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ جو ہے نا بڑا اچھا حصے مزہ رکھتی تھی، کہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، کفار کی ٹینشنز ہیں، مسلمانوں کی امت کی پریشانیاں ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں بڑے مذاق کیا کرتی تھی کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں اور ان کی پریشانیاں جو ہے نا دور ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے دنیا میں مطلب جتنی بھی بیویاں ہیں سب ہی یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ ایک بڑا اچھا سا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، لیکن ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں بیسٹ بیویوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یا ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ بیسٹ بیویاں ثابت ہوئی، یا ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام جو دوسرے ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں یا ان کی جو بیویاں ہیں وہ دنیا کی بہترین جو ہے نا خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے یہ میسج ملتا ہے کہ بہترین بیوی جو اپنے خاوند کے جو دکھوں کو بھی جو ہے نا ہنسا کے اس کو مزیدار جوک سنا کے اس کے جو غم ہے ان کو بھی دور کر دیتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات میں شیئر کر رہی ہوں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریفریش کریں اپنے نبی کی باتوں سے، ان کی فیملی کی باتوں سے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں سے، کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے ایوری باڈی از لائک دے آر لکنگ ٹورڈز دا انسٹاگرام اور فیس بک، اور ہم تمام چیزوں اور جو بلاگرز ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، ہم ان سے بڑے انسپائرڈ ہیں، جبکہ ہماری انسپریشن، ہمارے لیے فخر کی بات ہمارا نبی اور ہمارے اسلام کی باتیں ہیں۔ اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور وہ ہی ہمارے رول ماڈلز ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے رول ماڈل کا درجہ دیا جا سکے۔
حدیث پاک سے ایک بڑا جو ہے نا بڑا ہی زبردست ایک واقعہ بھی شیئر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اپنی جو تمام بیویاں اس وقت تھیں ان سب کو یہ حکم دیا کہ وہ میری وفات کے بعد اپنے گھروں میں ہی رہیں، گھروں سے باہر مت جائیں۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی اوبیڈینٹ اطاعت گزار بیوی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام تر جو کہہ لیں انسٹرکشن ہیں، ہدایات ہیں، جو حکم مبارک تھے، ان کو بہت اسٹرانگلی فالو کیا۔ سب سے ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جب میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ان پہ اتنا پیار بھی آ رہا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں منع کر دیا کہ جو میری بیویاں ہیں وہ میری وفات کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے نہ کسی حج پہ وہ گئی نہ وہ کسی عمرہ پہ گئی، اور بلکہ جب ان کو پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں، میرے نبی نے منع کیا تھا، میرے ہسبینڈ نے منع کیا تھا، تو میں اب اپنے گھر سے حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں نکلوں گی۔ ورنہ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو حج اور عمرہ کے لیے گھر سے باہر نہ جانا چاہے، لیکن اللہ کے نبی کی جو بیوی ہیں انہوں نے حج اور عمرہ پہ بھی اس وقت جانا مناسب نہ سمجھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ہسبینڈ کا یہ حکم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر اطاعت گزار بیوی ہوں گی کہ مکہ میں رہتے ہوئے، کعبہ اور روضہ مبارک کے پاس رہتے ہوئے بھی وہ نہیں گئیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا یہی وش ہے، یہی ان کا آرڈر ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ کی بات کو اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کا ہسبینڈ یہ کہہ رہا ہے تو آپ فالو کریں یا نہ فالو کریں، لیکن یہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی لائف سے یہ میسج ہے کہ ہسبینڈ بھی اگر کوئی بیویوں کو نصیحت کرتا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو ضرور فالو کرے۔ ہاں جی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیریٹی کرنے والی، صدقہ کرنے والی، سخاوت کرنے والی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کی جو یہ تمام باتیں تھیں اور یہ جو قصہ تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ثواب میں اس چیز کا حصہ بنیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور ان کی فیملی کے بارے میں اویئرنس ہو سکے۔ السلام علیکم۔